کلپ نمبر 237۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 سے لے کر 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ: اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہودیوں کے بعد اب عیسائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ یعنی دین خدا کے مددگار ہیں، ان سے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا عہد لیا، لیکن وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، اور انہوں نے بھی عہد شکنی کی تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نصارہ نے کتاب الہی انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کی اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے۔ چنانچہ 2 عالمی عظیم جنگیں اور ان کی تباہیاں انہی صاحبان کی برکت سے ہوئیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے۔ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، جیسے رجم کی آیات اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف جو تم نے چھپا دیے تھے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تمہاری چھپائی ہوئی چیزیں بیان کرنے کے ساتھ بہت سی باتیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیتے ہیں، اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ان پر مواخذہ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں وَهُوَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے۔ امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وکیل الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے
اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں قرآن کی شان کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل قرآن کے ذریعے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، اور جو اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفر و شرک اور معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اعمال صالحہ کے نور میں داخل فرما دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہی کی ضمیر سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہی مراد ہیں۔ اس اعتبار سے معنی بنے گا کہ اللہ تعالیٰ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ بات قطعاً درست ہے۔